آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں وہ پاکستانی تھا جس کو اللہ نے سب سے زیادہ شہرت دی. پیسہ میری زندگی کے مطابق بہت تھا. مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ اگر میں ذاتی مفادات کے لیے پالیٹکس میں آتا، کہ جس انسان کو اللہ نے سب دیا تھا اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ 26 سال اپنی زندگی کے پالیٹکس میں گزارے اور ان گندے لوگوں کے ساتھ متھا لگائے. وہ اس لیے اور وہ اس لیے کہ پاکستانیوں، میرے ماں باپ، جب میں بڑا ہو رہا تھا ہمیشہ میری ماں نے اور میرے باپ نے کہا کہ تمہیں اندازہ نہیں، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو. ہمارے سے پوچھو غلامی کیا تھی. انگریز کے آفس میں جاتے تھے تو عام جو اس وقت انڈینز تھے ان کے لیے صرف چند انڈینز کو بیٹھنے کی اجازت تھی. انگریز کے آفس میں آپ کھڑے رہتے تھے. ان کی کنٹونمنٹس تھی، ان کے کلبز تھے. وہاں کئی ایسے لکھا ہوا تھا کہ انڈینز اور کتوں کو اجازت نہیں. یہ ہوتی ہے غلامی. تو میں بچپن سے اس چیز کا مجھے احساس تھا اور میں نے اپنے ملک میں احساس کمتری دیکھی انگریز کی غلامی کی وجہ سے. اور ہمیشہ جب میں کرکٹ کی کھیلوں میں جاتا تھا تو ہم وہ ٹیم جو کوئی میچ نہیں جیتتی تھی، کرکٹ کی گراؤنڈوں کے اوپر آہستہ آہستہ ایک وقت آیا کہ ہم نے انگریزوں کو بھی ہرایا، دنیا کو ہرایا، ورلڈ چیمپئنز بن گئے. اور مجھے فخر تھا اس چیز کا کہ میں نے اپنے ملک کو اوپر لے کے گیا. لیکن مجھے ہمیشہ افسوس ہوتا تھا کہ جب میں اپنے حکمران، کوئی باہر سے گورا آتا تھا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. شرم آتی تھی مجھے. اور جب 26 سال پہلے پالیٹکس میں آیا تو یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ آج سے نہیں میں باتیں کر رہا. میری موٹیویشن تھی کہ اللہ تو نے مجھے کبھی موقع دیا تو میں اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کروں گا، ایک خوددار قوم بناؤں گا.